نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے۔ کل 199 نمبر کی آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں سے بھی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرو، خوب روو دھوو، اللہ سے مانگو، معافیاں مانگو۔ واستغفر اللہ کا لفظ آیا، فرمایا اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ کل کی آیت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جس وقت تم پورے کر لو حج کے مناسک۔ حج کے مناسک بھائیو، حج کا ہلکا سا یعنی خلاصہ سن لیں کہ حج کے مناسک کیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مینا میں پہنچا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کو رات کو لے جاتے ہیں تاکہ بندے 8 تک پہنچ سکیں۔ سارے لاکھوں لوگ ہیں، اس لیے صبح اگر نکلیں تو ظہر تک یا عصر تک یا یہ جو ہے رات تک شاید کوریج نہ ہو سکے، اس لیے 7ویں ذی الحجہ کو ٹائم سے تھوڑا سا پہلے وہ لے جاتے ہیں، مڈ نائٹ میں، رات کی آدھی رات کے لگ بھگ وہ پہنچا دیتے ہیں۔ جس وقت بندہ مینا میں پہنچتا ہے، مینا میں پہنچ کر وہاں پر جو ہے پورا دن گزارتا ہے، پھر اگلی جو دن ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ کا، کیونکہ 8ویں کو مینا میں پہنچنا ہے نا، 8ویں کا دن مینا میں گزارنے کے بعد 9ویں کا جو صبح ہوتی ہے، صبح جو ہے وہ میدان عرفات میں پہنچا جاتا ہے۔ وہاں جا کر دن گزارا جاتا ہے اور اس دن میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 نمازیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بندہ ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، صرف اور صرف وقوف باقی رہتا ہے، جو کہ وہاں کی بڑی اہم عبادت ہے، اور وہاں لوگ رو دھو کر وقوف کرتے ہیں میدان عرفات کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، جس وقت غروب کا پتہ چل جاتا ہے کہ غروب ہو چکا ہے، سورج، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا ہے، اور مغرب وہاں جا کے پڑھنی ہے، چاہے رات کا 1 کیوں نہ بج جائے، مغرب آپ نے ادھر نہیں پڑھنی۔ یہ حج کے احکامات میں سے حکم ہے، لہٰذا مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر بندہ سو جاتا ہے، پھر اگلے دن صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک تھوڑا سا وہاں قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے۔ اشراق کے ٹائم جو ہے وہاں اشراق نہیں پڑھنی، لیکن اشراق کے ٹائم وہاں سے نکلنا ہے اور مینا میں دوبارہ آ جانا ہے، وہاں آ کر کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوتی ہے حاجی کی قربانی کرنے کے بعد اس کا سر کا حلق کرایا جاتا ہے، سر منڈایا جاتا ہے، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ حاجی جو ہے ترجیحی بنیادوں پر بیت اللہ شریف پہنچتا ہے، وہاں پر مین رکن ہے طواف زیارت، وہ ادا کرتا ہے۔ طواف زیارت ادا کرنے کے بعد دوبارہ مینا کے اندر پہنچ جانا ہے، اب اور کوئی کام نہیں ہے، وہاں پہ رہنا ہے، اور دوسرے دن صرف کنکریاں مارنے جانا ہے، کوئی رش نہیں ہوتا، تیسرے دن بھی کنکریاں مارنے جانا ہوتا ہے، رش نہیں ہوتا، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا حج کا خلاصہ، یہ حج کے مناسک اور ارکان انہیں کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورے کر لو مناسککم، اپنے مناسک حج کو،
جب تم مناسک حج پورے کر لو نا، فذکراللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، اس طرح کرو جس طرح باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ یہ اصل میں کیوں بات آئی؟ جو مکہ کے مشرک تھے نا، مکہ کے مشرک زمانہ جاہلیت میں، یہ جب مناسک حج پورے کر لیتے نا، پھر مینا میں پہنچ جاتے، مینا میں پہنچ کر یہ کہتے بھئی ہون تک کم ہے کوئی نہیں، چلو ایسا کرو کہ مشاعرہ شروع کر دو جی۔ وہ پھر سارے شعراء آ جاتے، مشاعرہ ہو رہا ہے جی، محفل مشاعرہ ہو رہی ہے جی، گپ شپ ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا جی، مشاعرہ ختم ہوا، اچھا اے دسو بھئی تواڈے پیو ڈاڈے تواڈے خاندان دا کوئی وڈا کارنامہ دسو جی۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا، میرا باپ دادا اتنا بہادر تھا، اس نے اتنے بندے مارے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ دوسرا کھڑا ہو جاتا، یعنی اس طریقے سے وہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، عجیب سی بات ہے نا، لیکن عجیب سی بات کیسے ہے؟ آج ہمارے مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں روزے کا ٹائم نہیں گزر رہا، لوڈو کھیل لو۔ ہمارے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں۔ ہاں اللہ، یہ کوئی عجیب بات استغفراللہ ہے تو عجیب بات، لیکن ہمارے لیے یہ عجیب نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی روزے کا ٹائم نہیں گزر رہا جی، لوڈو کھیل لو۔ لوڈو کھیل کے، تاش کھیل کے ٹائم گزارا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ پرانی عادتیں آندی ہیں بیان، یعنی بری عادتیں۔ تو بہرحال تو وہ کیا کرتے، اس طریقے سے اپنے وہ ایام گزارتے، کیونکہ 10ویں کی جو ہے وہ کنکریاں مار کے نا، کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر منڈا کے احرام کھول دیتے، پھر آزاد ہیں، پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کاموں پہ شروع ہو جاتے۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تمہارے حج کے احکام پورے ہو جائیں، ارکان حج پورے ہو جائیں، مناسک حج پورے ہو جائیں، پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اپنے باپ دادوں کا یہاں پہ بیٹھ کے تم ذکر کرتے ہو، فخر کرتے ہو میرے باپ دادے نے یہ کیا یہ کیا، باپ دادے کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے کمال اور تذکرے بیان کرتے ہو، اس کے بہتر ہے اللہ کے کمال بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو نے مجھے حج کرایا ہے، مولا تو مجھے لے کے آیا اس علاقے سے، چن کے لاکھوں روپے بھی مجھ سے لگوائے اور میرے سفر بھی کرایا اور یہاں پہنچایا، پھر ارکان حج مجھ سے ادا کروائے، مولا سبحان اللہ، تیرے علاوہ اور یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تعریف کرو تاکہ اللہ کی پاکی کا بیان ہو، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ ہمیں یہ جو ہے سعادت نصیب کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی کوئی بندہ عبادت کرے نا، جب بھی کوئی عبادت ہو، یہ میں اس کی تناظر میں بات کر رہا ہوں، جب بھی کسی نیکی کی توفیق ہو جائے، اس پر رب العالمین کی تعریف کی جائے، مولا تیں کرایا ہے، اللہ تیری طاقت نال ہویا ہے، میرا کوئی بھی کمال نہیں۔ درس میں بیٹھتے ہیں، درس دیتا ہوں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو بھی نیکی کا عمل اللہ تعالی ہم سے کروائے، اس میں سیدھا اللہ کی طرف بندہ اپنے کام کو جو ہے موڑے کہ مولا ایک کام تو نے کرایا ورنہ میری طاقت نہیں تھی۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ ماشاءاللہ 25-30 بندے بیٹھے ہیں، جتنے بندے بیٹھے ہیں بھائیو، آپ دیکھیں ذرا کہ ہمارے محلے میں کہ صرف یہی مرد رہتے ہیں، اور بھی تو کئی مرد ہیں نا جو بیچارے گھروں میں پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، ان کو سجدہ تک نصیب نہیں ہے، ان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کون نہیں کرنے دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل اتنے گندے ہو گئے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اپنی عزت بڑھواؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، پھر کہو مولا یہ سارا تیرا کمال ہے، سارا کمال نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی، آپ جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسی عبادت کسی نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں نے وہ ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جن تیری عبادت کا حق ہے میں وہ نہیں کر سکا، تو میں اور تو دو نفلوں پہ، دو فرضوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، بھئی ایسا دین دے ٹھیکیدار بن گیا۔ بلکہ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ مولا شکر ہے نو فرض پڑھوں دی توفیق تا دیتی ہے، کیا شکر ہے تو نے اپنے گھر میں تو بلا لیا ہے۔ اس لیے بھائیو، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اپنے باپ دادوں کے کارنامے بیان کرتے ہو، اپنے کنبے قبیلے کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہو نا،
अल्लाह की बयान करो। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, औ अशद्द ज़िक्रा, इससे भी ज़्यादा करना तुम्हारा हक बनता है, बाप दादों से भी ज़्यादा तारीफ़ अल्लाह की करना हक बनता है। औ अशद्द ज़िक्रा। फिर अल्लाह ने एक और बात की है, गौर करें। फ़मिनन्नास, अल्लाह फरमाते लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं यकूलो, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि वो कहते हैं अल्लाह हमारी दुनिया बेहतर बना, रब्बना ऐ हमारे रब, आतिना तू हमें दे, फिद दुनिया, दुनिया में। वो दुनिया में अल्लाह ताला से मांगते हैं, या अल्लाह मुझे रिस्क ज़्यादा दे, मुझे पैसा ज़्यादा दे, मुझे जॉब दे, मुझे इज़्ज़त दे, मेरी शादी करा, मेरा फलां, मुझे बेटे दे, मेरा दुनिया मांगते हैं। अल्लाह फरमाते वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है जो सिर्फ दुनिया अल्लाह से मांगते हैं। बल्कि अगली आयत फिर बता रही है वमिनहुम मन यकूल, कई बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह दुनिया भी दे आखिरत भी दे, दुनिया भी बेहतर बना आखिरत भी बेहतर बना। ये दो आयतें जो हैं हमें झंझोड़ रही हैं इस बात पर कि सिर्फ अल्लाह दे कोल हिक्का पैसे न मंगते रह करो, अल्लाह दे कोल सिर्फ दुनिया न मंगते रह करो, अल्लाह दे कोल बंदे नू आखिरत दे बारे भी मंगना चाहिए, आखिरत दे बारे भी। अल्लाह पाक हमारी आखिरत बेहतर बना, अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं में से दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाह अज़ाब कब्र से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाह ज़िंदगी और मौत के तमाम फितनों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाह दज्जाल के फितनों से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। कितनी जामे दुआएँ हैं। फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सलाम फेरते ही 7 दफ़ा ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। बड़ी शॉर्ट है, बड़ी शॉर्ट है, तकरीबन सब साथियों को आती होगी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये कोई दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मैंने जहन्नम तो बचावें। 7 दफ़ा ये कहना, सलाम फेरो फ़ौरन कहो, सलाम फजर और मगरिब के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाना, अल्लाह मुझे 7 दफ़ा ये कह दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा। इसलिए भाइयों सिर्फ दुनिया ना मांगा करो, मांगनी तो अल्लाह से ही है दुनिया भी। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह से दुनिया ना मांगो, अल्लाह से मांगनी। अगली आयत बता रही है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया सोनी बना, और फिल आखिरत हसना, आखिरत भी बेहतर बना, वक़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम के अज़ाब से हमें महफूज फरमा। तो बात यह है कि यहाँ अल्लाह ताला हमें बतला रहे हैं सिर्फ दुनिया पे फोकस ना करो। आज यकीन करो, आज हदीस मुझे याद आ गई, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में एक ज़माना आएगा कि हर इंसान का मेन टारगेट माल होगा, माल होगा। आज देखो यकीन करो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, हर बंदे का मेन फोकस माल है, दुनिया है। मेरा माल मुझे मिल जाए। जब बच्चों से पूछो, नौजवानों से, कोई काम करते हो? नहीं जी नहीं, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जी, टिकटॉक की आईडी मैंने चलाई हुई है जी, मैं वीडियो बना के अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। क्यों जी? मुझे लाइक मिलते हैं, मेरी वीडियो वायरल होती है, मुझे नोट मिलते हैं, इसी फलां बंदे को लाखों करोड़ों रुपए फलां ने कमा लिया, मैं भी उसी तरह कमाऊँगा। नौजवान भी इसी पे लगे हुए हैं, बूढ़े भी इसी पे लगे हुए हैं, औरतें भी इसी शद्दोमद में हैं कि किसी न किसी तरीके से पैसा ज़्यादा है। मेरे नबी ने फरमाया कुर्ब क़यामत में लोगों का मकसूद पैसा होगा। आज पैसे के पीछे हमने सब कुछ तल दिया, सब कुछ तज दिया हमने। इसलिए भाइयों अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, जो सिर्फ दुनिया मांगता है ना, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह से मांगा क्या जाए, वमिनहुम मन यक़ूलु, और कई खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं रब्बना
آتنا فی الدنیا حسنا، اللہ ہمیں دنیا بہتر عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر عطا فرما، دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ بھائیو اس طرح جامع دعا مانگا کرو جس میں آخرت، ایمان، قبر کا عذاب اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے جس سے طلب کرنی ہے اس طرح طلب کی جائے کہ مولا ان چیزوں سے بچا، یہ چیزیں عطا فرما۔ اس طرح کرو گے نا انشاءاللہ، ہے ہر روز کی جو آپ کی دعا ہو اس میں آخرت کا حصہ ضرور ہو، آخرت کا حصہ۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ بھائی وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت چھوٹی سی ہے، وہ سن لیں تاکہ چلو بات پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے، ان کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جو اللہ سے مانگا ہے نا، اللہ ان کو وہی دے گا۔ جس نے صرف دنیا مانگی اللہ اس کو دنیا دے گا، جس نے دنیا آخرت دونوں مانگی اللہ دونوں عطا فرمائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بندے اللہ سے جو ہے اپنا جو کچھ مانگتے ہیں اللہ انہیں وہ دیتا ہے، نصیب ان کا وہی ہے جو وہ کماتے ہیں، مانگتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی موت جلدی آ جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں حساب دینا پڑ جائے گا۔ صرف دنیا نہ مانگا کرو، آخرت بھی مانگا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عبادات کے بعد اللہ کے ذکر کی اللہ ہمیں توفیق نصیب۔ ایک جملہ چھوٹا سا سن لو، بات لمبی ہو رہی ہے، چھوٹا سا جملہ سن لو۔ قرآن میں تقریباً جس بھی عبادت کا ذکر آیا ہے نا، حج کا ذکر آیا، نماز کا ذکر آیا، یا روزے کا ذکر آیا، یا جو بھی ہے، جو بھی ذکر اذکار یا عبادات کے معاملات کا ذکر آیا نا جہاں پر بھی، اس کے بعد فوراً ذکر کی بات آئی، ذکر اللہ کی۔ جیسے حج کی بات آئی نا، اللہ نے فرمایا حج کے بعد ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کی بات آتی ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی نماز کا ذکر بات آئی تو فرمایا اس کے بعد ذکر کرو۔ جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا نا، عبادت کی بات آئی، اللہ نے ذکر کی طرف ہمیں ترغیب دی ہے۔ اس لیے بھائیو نماز کے بعد سلام پھیر کے نا فوراً بھاگ نہ پڑا کرو، تھوڑا سا ذکر اذکار کر لیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے، اے یار کتنا درد بھرا انداز ہے، فرمایا اگر تم سے ہو سکے نا تو نماز کے بعد یہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر ہے، یہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کہ اگر تم سے ہو سکے تو یہ پڑھ لیا کرو، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ ایک تو جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، جسم میں تھکان نہیں رہتی۔ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کے تو دیکھو، ٹوٹل 2 منٹ بھی نہیں لگتے، ٹوٹل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 سیکنڈ میں بندہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، تو یہ تقریباً 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ بندہ اگر پڑھ لے جسم میں تھکان ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بندے کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ یہ کر کے دیکھیں ضرور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے توفیق نصیب فرمائے گا، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے